بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورل ڈرا میں آج آپ کے سامنے میں ایک ڈیمانڈ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ جو آپ لوگ لوکیشن لوگو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جب ہم کسی بھی جگہ کے اوپر اس کو ڈراپ کرتے ہیں، آپ کو یہ موبائل میں بھی اور مختلف جگہ پہ یہ نظر آتا ہے میپ کے اوپر جو آپ کو لوکیشن دیتا ہے۔ تو کورل ڈرا میں اس کو ہم کیسے ڈیزائن کریں گے، اس کو کیسے بنائیں گے، یہی آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ دیکھیے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس بھی چیز کو دیکھا کریں نا، اس کو ایک گرافیکل اینگل سے دیکھا کریں کہ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور کس طرح سے آپ کے سامنے وہ شیپ موجود ہے، اور پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ کنٹرول کی مدد سے ایک ریکٹینگل میں ڈرا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے کنٹرول کی مدد سے ریکٹینگل ڈرا کر لی ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ اس کے چاروں سائڈز بالکل برابر ہیں۔ ریکٹینگل کو ڈرا کر لینے کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ اوپر کی طرف دیکھیں گے یہاں پہ، تو آپ لوگوں کو یہ جو اس کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ ریکٹینگل کے چاروں سائڈز ہیں اوپر جو موجود ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ انشور کر لیں کہ یہ لاک اوپن ہونا چاہیے، اور پہلے یہاں پہ کسی بھی 3 سائڈز کو آپ لوگ 100 دے دیں۔ 100 ٹائپ کریں، کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن ٹائپ جب پریس کریں گے تو آپ آگے چلے جائیں گے، اس کو 100 کریں، پھر ٹیب پریس کریں، پھر 100 کر دیں۔ 3 سائڈز آپ نے یہ کر دی ہیں۔ آپ جیسے ہی انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شیپ بن جائے گی۔ آپ پک ٹول پکڑیں، اس کے اوپر کلک کریں اور کنٹرول کی مدد سے یعنی پریس کریں بٹن کنٹرول کا، اور یہ جو آپ اس کی سائڈز دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک سائڈ پکڑ لیں، لیکن جو یہ 4 سائڈز ہیں، یہ جو باہر کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو پکڑیں، کنٹرول بٹن دبائیں، لیفٹ بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس کو ڈریگ کر لیں اور جدھر سیدھا کرنا ہے وہاں پہ اس کو کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو آپ نے شکل دینی ہے آپ اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ دیکھیں کہ یہ چیز ہم نے بنا دی ہے، یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کا شیپ ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کنٹرول کیو پریس کریں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھیں نیچے کی طرف کر دیا۔ یہاں سے کنٹرول، ایک بات یاد رکھیں کہ کنٹرول بٹن لازمی ساتھ میں آپ پریس کیا کریں، اس سے بہت زبردست سیمیٹری اور پرفیکشن آتی ہے آپ کی ڈرائنگ کے اندر۔ اب اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو یہاں یہ شیپ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ، تو یہ کچھ شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ یہاں پہ اس طریقے سے آ رہی ہے، ایسے۔ اس چیز کو ایسا ہی بنانے کے لیے کچھ ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے اب یہاں پہ کیا کیا کہ ایک عدد لائن جو ہے نا، ایک عدد لائن دیکھیں۔ اب یہاں پہ بھی میں نے لائن اس پہ کلک کر دیا، بٹن پریس کیا کنٹرول کا، اور اس کو میں ایسے لے کے آیا ود آؤٹ کوئی بٹن پریس کیے، میں نے اس کو ڈریگ کیا اس طرف اور بٹن دبا دیا، تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ایک لائن لگ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس دونوں آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا۔ جب ان دونوں کو سلیکٹ کیا تو دیکھیں اوپر کی پراپرٹی سیکشن میں تبدیلی ہو گئی، اور یہاں پہ ویلڈ، ٹرم اور انٹرسیکٹ اور الائن کا سیکشن آ گیا۔ میں نے اس کو یہاں پہ ٹرم کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہوا کیا کہ یہ لائن بھی اس میں ٹرم ہو گئی، یہ دیکھیں، اور یہ آپ کے سامنے یہ چیز بن گئی۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے بریک اپارٹ کیا۔ بریک اپارٹ کے لیے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ یہ بریک اپارٹ بھی آپشن تبھی آئے گی جب کوئی ایسے آبجیکٹس ہوں جن میں بریک ہونا ہوگا، ادروائز دیکھیں یہاں پہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تب بریک اپارٹ آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بریک اپارٹ کا ایکشن موجود ہے۔ یا کنٹرول کے آپ لوگ شارٹ کٹ کی پریس کر سکتے ہیں کی بورڈ سے۔ اس کو آپ نے پریس کیا،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریک کا پارٹ ایکشن ختم ہو چکا ہے کیونکہ بریک کا پارٹ ہو چکا ہے، اور اب یہ پارٹ آپ الگ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیا کہ یہ پارٹ الگ ہو چکا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. پھر شیپ ٹول پہ آ جائیں، یہاں پہ کلک کیجئے، کنٹرول کیو پریس کیجئے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، اور یہ آپ نے، یہ ہے کنورٹ ٹو کرو، اس پہ کلک کیجئے اور اس کو یہاں سے نیچے لے آئیے. ٹھیک ہے، یہ ہینڈل موجود ہیں، ان ہینڈلز کی مدد سے آپ اس کی سیٹنگ جیسے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور F3 سے اس کو پیچھے لے جائیں. ٹھیک ہو گئی بات. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ یہاں تک سٹیپس کو بنا لیا، یہ دیکھ لیں. اب ہمیں یہاں پہ مختلف کلر نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مختلف کلر نظر آ رہے ہیں. تو اگر میں اس کو غور سے دیکھوں نا، تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک لائن جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ایک لائن یہ دیکھیں یہ کراس ہو رہی ہے، اور دوسری لائن یہ کراس ہو رہی ہے، یعنی یہ دو لائنیں ہیں جو اس کے اندر ہیں اور باقی اس میں سیٹنگ ہے. تو یہی کام ہم ادھر کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں ایک لائن میں نے ایسے کنٹرول کی مدد سے، یعنی کہ کنٹرول جب آپ دبائیں گے تو لائن سیدھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو یہ سلاٹ لائن ترچھی لائن آئی ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن جو ہے وہ زگ زیگ نہیں آ رہی ہے، ایک لائن سیدھی سیدھی آ رہی ہے. اور اس کو آپ نے یہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر لیں، یہ ایڈجسٹ کنٹرول کی مدد سے اس کو نیچے کی طرف لائیں یہاں تک. ٹھیک ہے، یا کنٹرول نہ بھی پریس کریں، آپ اس کو ایک اینگل لے لیں اور یہاں پہ لا کے اس کو آپ رائٹ کلک کر دیں. آپ دیکھیں آپ نے اس کے اندر یہ دو لائنیں بیچ میں ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے، اس سارے آبجیکٹ کو پھر آپ لوگ سلیکٹ کیجئے اور یہاں سے ٹرم کر دیجئے. اب یہ جو لائنیں تھیں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں سائڈ پہ نکلی ہوئی، ان کو آپ نے سلیکٹ کر کے آپ ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. یہ آپ کے سامنے چیز بن چکی ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب بریک کا پارٹ کر دیں. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے الگ الگ پارٹس ہو چکے ہیں. کنٹرول زیڈ کی مدد سے اگر آپ ایسا کر لیں تو کنٹرول زی زیڈ کی مدد سے اس کو واپس اسی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لیں، کنٹرول زیڈ پریس کرتے ہوئے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بن چکی ہے. اب یہاں پہ پھر آپ غور کریں کہ یہاں پہ دو کلر آ رہے ہیں، یہ والے دو کلر ہیں اوپر، یہ دو کلر ہیں یہاں پہ. تو پھر ایک عدد لائن جو ہے، یہ لائن جو میں نے اس میں ایکسٹرا لگائی تھی، یہ میں ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب میں نے ایک لائن اور یہاں سے کراس کی، یہ کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہوئے اور یہاں تک کراس کر دیجیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے. اب اس لائن کو سلیکٹ کیجئے، شفٹ کے ساتھ اس آبجیکٹ کو جو اوپر والا پہلا ہے اس کو سلیکٹ کیجئے اور ٹرم کر لیجئے. دوبارہ اس لائن کو سلیکٹ کیجئے، شفٹ کے ساتھ پھر اس کو بھی پکڑیے نیچے والے کو اور پھر ٹرم کر دیجئے. اس لائن کو باہر نکال کے دیکھ لیجئے، وہ اس میں ٹرم ہو چکا ہے. اب اس کو بریک کا پارٹ کر لیجئے، اس کو بھی بریک کا پارٹ کر لیجئے. ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے. ابھی دیکھتے جائیے کہ اب ہم اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. سیکنڈلی، کلرز آپ کو اگر یہی والے دینے ہیں اور ان کو سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھتے جائیے کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں. اور ابھی اس کے اندر یہ گول بھی لانا ہے دائرہ، اور یہ پوری شیپ ڈیزائن کرنی ہے. تو آپ لوگ سمجھتے جائیے، دیکھتے جائیے اس کی مکمل سیٹنگز کو. لیں جی، اب مجھے یہ گرین کلر کرنا ہے، یہ والا یہاں پہ اس سیکشن کے اندر. میرے پاس دو طریقے ہیں کہ میں یہاں سے کلر بار سے بھی کلر لے سکتا ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی آبجیکٹ پڑا ہے اور اسی آبجیکٹ سے میں آبجیکٹ تیار کر رہا ہوں تو میں وہ والے کلر بھی یہاں پہ شفٹ کر سکتا ہوں. اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ٹول باکس ہے، یہاں پہ آپ لوگ اس سیکشن میں آ جائیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے آئی ڈراپر. آئی ڈراپر کیا کرتا ہے؟ کلر کو سک کر لیتا ہے. دیکھیں میں نے کلک کیا تو اوپر دیکھیں وہ کلر آ چکا ہے جو میں نے اس کو سک کر لیا. اس کے بعد اسی آئی ڈراپر والے سیکشن میں پینٹ بکٹ موجود ہے، آپ اس کو پر آئیں اور بس اس کو اس پہ چھوڑ دیجیے.
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ان کلرز کی مزید سیٹنگز کرنے کے لیے، ڈارک کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، لو کرنے کے لیے، آپ اوپر یہ جو کلر آ چکا ہے اس کو آپ جب ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا یونیفارم کلر ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ اس کو یہاں سے آپ اس کو جیسا چاہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اسی حساب سے آپ کا کلر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب ہم نے یہ والا کلر لینا ہے جی، اس کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، اس کو پک کرتے ہیں اور یہاں سے اس میں یہ کلر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سارے کلر جو ہے وہ ایک دفعہ اس میں فل کرتے ہیں اور پھر ان کلر کی سیٹنگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ڈارک کلر آ گیا، ٹھیک ہے، تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم اس کی سیٹنگ مزید کیسے کریں گے۔ ایسا کلر بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، میں ایک دفعہ اس کے کلر پورے کر دوں، پھر یہاں پہ ہم آئے اور اس کو پک کیا اور پھر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ پک کر لیا جی، ٹھیک ہے، اگین اگلا کلر بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں، یہ لیجیے، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اب اس کلر کو تھوڑا سا اس کو بھی ہم نے ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کو بھی اس سے بھی ڈبل کلک کریں، اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آپ لیول ڈاؤن کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیول ڈاؤن ہو گیا۔ اس کو مزید لیول ڈاؤن کرنا ہے، اس کے اوپر آئیں، ڈبل کلک کریں اور اس کا مزید لیول ڈاؤن کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سب کو آپ نے سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ یہاں سے رائٹ کلک کریں یہ نو لائن کے اوپر، تو اس کی آؤٹ لائن ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں آؤٹ لائن ختم ہو چکی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اور ایڈجسٹ کر لیجئے، کلر کی سیٹنگز جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ لیجئے جی، ٹھیک ہے۔ اور اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرول کی مدد سے ایک سرکل ڈرا کیجئے۔ کنٹرول کیا کرتا ہے، راؤنڈ سرکل لے کے آتا ہے اور ایک سرکل کو یہاں پہ اس جگہ پہ رکھ دیجئے، یہ دیکھ لیجئے، اور اس کو وائٹ کلر کر دیجئے بیچ میں جی، لیجئے جی، آپ کا لوکیشن لوگو 100% تیار ہو چکا ہے۔ اس کی مزید آپ لوگ تھوڑی سی سیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ لوگ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا شیپ ٹول ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ لیجئے، تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو اس کو ادھر لے جائیں، ڈبل کلک کریں اس کو ادھر لے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا آپ نے کہ یہ اس طریقے سے آپ اس کی مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کس خوبصورتی کے ساتھ لوکیشن لوگو کو ڈیزائن کر لیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔